أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت قرآن پاک کی تفسیر کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ گزشتہ ہفتے اس سلسلے کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 تک ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جو آیت پڑھی تھی وہ تھی آیت نمبر 138۔ آپ حضرات کے مضمون ذہن میں ہوگا، جو آیت مبارکہ تھی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہ آیت پاک تھی جو گزشتہ ہفتے ہمارے درس میں آئی تھی۔ اس کے بعد جو آیات ہیں، 3 آیات، آیت نمبر 139 اور 40 اور 41، یہ تینوں آیتیں آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ کی روشنی میں باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو ساری باتیں صحیح سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہیں یہاں سے آیت نمبر 139، 40 اور 41، یہ 3 آیتیں ہیں، اور یہ 3 آیتیں، ان میں جو شروع کی آیت نمبر 139 ہے، اس کے اندر تو 2-4 باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 40 اور 41 ہے، یہ وہ دونوں آیتیں ہیں جن کا اکثر مضمون پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بات ہم نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کی تھی، لیکن چونکہ ارادہ 4 آیتوں کا تھا، وہ ان میں سے ہماری ایک ہی آیت پائی تھی، اس لیے آج انشاءاللہ ان 3 آیتوں کی تکمیل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو یہاں پر آیت نمبر 139 ذکر فرمائی ہے، سب سے پہلے میں اس آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہم سب ذرا توجہ سے یاد فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت اور معنی عرض کیے جائیں گے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کہ کیا تم لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ آگے فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ فرما رہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ، یہ کہو یہ نبی ان لوگوں سے کہ اللہ حقیقت میں ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ،
اللہ حقیقت میں ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آگے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اللہ ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دے گا، اللہ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دے گا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم صرف خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اب اس کا دونوں ترجمے، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم صرف اور خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے دلوں میں اخلاص رکھتے ہیں۔ تو مطلب وہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہم کرتے ہیں جو کچھ بھی ہمارا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 139 جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اب یہ ترجمہ جو آپ نے سنا، اس ترجمے کو سننے کے بعد میں اس کا پھر سے میں خلاصہ عرض کر دوں اور آپ حضرات سنا دیں یہ ترجمہ، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا معنی پہ دوبارہ سے غور کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا آیت پاک کا، اس کو یاد رکھیے گا۔ پہلا حصہ یہ ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے اس کا؟ دوسرا حصہ یہ ہے حالانکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ دوسرے حصے کے اندر دو باتیں، اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا حصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ تین حصوں میں آیت کو یاد رکھیں گے تو پھر معنی سمجھنا آسان ہو جائے گا، گویا کہ یہ تین جگہ پہ تقسیم ہے، اور یہ اس آیت پاک کے ترجمے کا پورا خلاصہ ہو گیا۔ اب آپ حضرات سنائیں گے، چنانچہ اس آیت پاک کو ہم نے جو تین حصوں میں تقسیم کیا، پہلا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، ترجمہ کیا ہے؟ کتنا سب بول کے سب رک گئے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ جتنی لمبی وہ منطق بتائی تھی نا وہ پورا سنائیں گے، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں۔ اب کہیے دوسرا حصہ اللہ نے کہا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اس کا ترجمہ تو اب آپ کر ہی دیں گے، اتنی عربی تو آئی گئی ہوگی، کیجئے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اس کا ترجمہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ ماشاءاللہ دیکھیں، اب اندازہ لگنے لگتا ہے نا آدمی کو کہ کس لفظ کا کہاں پہ کیا مطلب نکل رہا ہوگا۔ یہ دوسرا حصہ ہو گیا، اور تیسرا حصہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تین باتیں ہیں اس آیت مبارکہ میں جو یہاں پہ عرض کی ہیں، اس لیے ضروری ہے اس کا یاد کرنا
کہ جب ہم معنی اور مطلب اور پوری وضاحت کرتے ہیں نا، اس میں تو باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، کوئی بات یاد رہے، کوئی نہ رہے، کوئی بات دماغ میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن کم سے کم جب ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں اور درس کے اندر بیٹھے ہیں تو جو آیت پاک کا خلاصہ ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہمارے ہاتھ ضرور لگنا چاہیے، وہ چیز ہماری کم سے کم پختہ رہنی چاہیے کہ اس آیت کے اندر چھوٹی سی بات کیا بتائی گئی ہے، کیونکہ جب بندے کو کبھی ضرورت پڑتی ہے پھر وہ ساری باتیں خود بخود یاد آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 139 جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا۔ اب سنیں اس آیت پاک کا مطلب۔ سب سے جو پہلا لفظ ہے، اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی آپ یہ کہیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ بات کہنے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ کیا جھگڑا چل رہا تھا وہاں پہ اور کیا باتیں وہاں پر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ جملہ استعمال فرمایا؟ اب ذرا وہاں کی کیفیت سمجھیں آپ حضرات۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے یعنی اہل کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان اہل کتاب کا ایک دستور اور ان کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ اہل کتاب کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کیا طریقہ تھا ان کا؟ وہ ہمیشہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ جتنے تم اللہ کے قریبی ہو اس سے زیادہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے بار بار یہ جملہ کہتے تھے کہ جتنے ہم اللہ کے نزدیک ہیں، جتنے ہم اللہ کے قریب ہیں، اتنے اللہ کے قریب تم نہیں ہو۔ مسلمانوں کو یہ جملہ کہا کرتے تھے یہودی اور عیسائی یعنی اہل کتاب، تو ان کا مستقل کا جملہ تھا۔ جہاں کہیں مسلمان ملتے، بھائی جتنے آپ لوگ اللہ کے نزدیک ہو اس سے زیادہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، مستقل یہ جملہ استعمال کرتے۔ ان کی عادت بن چکی تھی اس جملے کا استعمال کرنا اور بار بار یہی جملہ کہتے تھے۔ کبھی کبھار مسلمان ان سے پوچھ لیتے کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے، یعنی آپ لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم جتنے اللہ کے محبوب ہیں اتنے تم لوگ نہیں ہو، اس بات کی وجہ کیا ہے تمہارے پاس میں؟ تو پتہ ہے ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے زیادہ محبوب اس لیے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ تمہارے نبی سے پہلے آئے، اور ہماری جو کتاب ہے وہ تمہاری کتاب سے پہلے آئی ہے، اور جو پہلے کا درجہ ہوتا ہے وہ بعد کا درجہ نہیں ہوتا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ پہلے جب ہمارے نبی تو ہم ان نبی کے امتی، ہماری کتاب پہلی، ہم اس کتاب کے ماننے والے، تو اللہ کو ہم سے زیادہ محبت ہے بنسبت تمہارے، اللہ کو تم سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ ہم سے کرتا ہے۔ یہ دلیل تھی ان کی۔ اب وہی بات ہے نا کہ کوئی کتنا بھی غلط نظریے والا آدمی ہو، دلیل تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتی ہے اس کے بعد میں۔ اب انہوں نے اپنے حساب سے یہ دلیل دی کہ یہ وجہ ہے، حالانکہ جو وجہ یہ بتا رہے ہیں نا، اولاً تو وہ کوئی اللہ کے نزدیک پہلے یا بعد والی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہلے اور بعد والی وجہ لے بھی لیں تو اس حساب سے بھی لاجک یہ بنتا ہے کہ چھوٹے سے محبت زیادہ ہوگی۔ آپ اپنے گھرانوں کا نظام دیکھ لیں، اللہ نے جنہیں 2-4 اولادیں عطا فرمائی ہیں اور جن کے گھر میں 2-4 بچے ہیں، آپ فطری طور پر یہ جائزہ لینا کہ باپ کو اور ماں کو جتنی محبت اپنی سب سے چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتی ہے اتنی اوروں کے ساتھ میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے چھوٹے کے ساتھ میں ایک الگ تعلق رکھا۔ بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ ہم سب کے مشاہدے کے اندر ہے
حالانکہ ذمہ داریاں گھروں کی بڑا سنبھال رہا ہے، سارے کام بڑے کر رہا ہے اور سارے مرحلے بڑے دیکھ رہا ہے، لیکن فطری طور پر جو دلی محبت ہوتی ہے وہ چھوٹے کے ساتھ میں ہوتی ہے کہ جو چھوٹا ہے اس کے اوپر زیادہ ہی رحمت اور شفقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو یہ بات یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ محبوب ہیں، اور وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی پہلے، ہماری کتاب پہلے، اس لیے ہم اللہ کے زیادہ محبوب ہو گئے، تو یہ تو بالکل بے تکی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہم مان بھی لیں اس کو دلیل اور ہم کہیں کہ ہاں یہ واقعی اگر دلیل ہے، تو اس دلیل کے حساب سے بھی حضور اور حضور کے امتی اللہ کے زیادہ محبوب ہوں گے بنسبت ان اہل کتاب کے، کیونکہ بعد والے اور ان کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے بعد میں تشریف لائے ہیں، تو آخری سے دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسی محبت اور کیسا تعلق ہوتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس اصول کے حساب سے بھی حضور کا اللہ کا زیادہ چہیتا ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن بہرحال کیا کریں، جب پریشان ہیں اور کہیں سے کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں رہا، تو بیچاروں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہ دلیل دی اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ چہیتے ہیں، اور یہ وجہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہماری کتاب اور ہمارے نبی سب سے پہلے آئے۔ تو یہ جو بات ہوتی تھی، مسلمان یہ کہتے کہ اللہ کے نزدیک نبی سارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑا مقام حضور کا ہے اللہ کے یہاں، اس پر یہودی اور عیسائی کہتے کہ نہیں، ہمارا اور ہمارے نبیوں کا زیادہ بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں۔ تو گویا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ چاہیے تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ چاہیے تھے۔ اللہ نے اس لیے یہاں پر یہ لفظ ذکر فرمایا، اور اللہ نے کہا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے آپ کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی زیادہ چاہیے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی زیادہ چاہیے تھے، یہ کہتے ہیں ہم زیادہ لاڈلی امت، وہ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ لاڈلی امت۔ تو یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، کچھ تو سوچو کس ذات کے بارے میں تمہارا اختلاف ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ان کے اختلاف کا فیصلہ کتنے پیارے انداز میں فرمایا۔ اللہ نے آگے دو لفظ ذکر فرمائے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا۔ اس میں ان کی اس بات کا جواب ہے۔ کیسے ہے جواب؟ ذرا جواب سمجھیں آپ حضرات۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے زیادہ لاڈلے ہیں، اور کیوں ہیں؟ ہمارے نبی اور ہماری کتاب پہلے آئی۔ یہودی اور عیسائی یہ بات کہتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ کے لیے دنیا کے جتنے انسان ہیں، اللہ سارے انسانوں کا کیا ہے؟ رب۔ بھائی ہے یا نہیں سب کا؟ چاہے وہ حضور کے امتی ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا رب کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ نے اس کا ان کی بات کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا بھائی میرے لیے تو تم سب برابر ہو، تم سب برابر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا تعلق دنیا کے لوگوں کے ساتھ رب کا ہے، تو اللہ جس طرح امت محمدیہ کے لوگوں کی پرورش اور تربیت کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کی بھی تربیت فرمائی ہے۔ تو رب ہونے کے معاملے میں تو اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ تو پھر یہ خاصیتیں کہاں سے کہ یہ زیادہ نزدیک وہ زیادہ نزدیک؟ اللہ نے کہا میرے لیے تم سب میرے بندے ہو، چاہے مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، اللہ کے نزدیک رب ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ نے سب کی پرورش تربیت فرمائی ہے۔ رہا مسئلہ اب
یہ تو اللہ کا ہم بندوں کے ساتھ تعلق ہو گیا کہ اللہ رب ہے چاہے وہ کوئی بندہ ہو. لیکن اب بندوں کا رب سے تعلق کس بنیاد پر ہوگا؟ بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا ان کے عملوں کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر. اللہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے رب ہونے کی بنیاد پر، اور اس میں سارے انسان دنیا کے برابر ہیں. لیکن اب بندوں کا جو کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا اعمال کے اعتبار سے. جس کا عمل زیادہ اچھا ہوگا اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ محبوب ہوگا، اور جس کا عمل جتنا خراب ہوگا وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں مردود ہوگا. میرے بھائی آپ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ اس کو ذرا آسان لفظوں میں کہہ دیجئے تاکہ آپ کو پوری آیت کا مضمون سمجھ میں آ جائے. یہودی اور عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور اتنے مسلمان نہیں ہیں جتنے ہمیں اللہ کے چاہیے تھے. اور انہوں نے دلیل دی تھی اور وجہ بتائی تھی کہ ہمارے زیادہ پسندیدہ اور چہیتا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب بولو میرے بھائی. ہمارے نبی پہلے اور ہماری کتاب پہلے، یہ وجہ انہوں نے بتائی. اللہ نے ان کی اس وجہ کا جواب دوسرے والے حصے کے اندر دیا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دونوں طرف سے معاملہ دیکھ لو. جہاں تک معاملہ ہے اللہ کے تعلق کا بندوں کے ساتھ میں، تو وہ سب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سب کا کیا ہے؟ رب ہے. اس میں کوئی فرق کسی کے درمیان نہیں ہے. لیکن بندوں کا تعلق اب رب کے ساتھ یہ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ نے اس کی بنیاد ذکر فرمائی ہے کہ وہ بنیاد کیا ہے؟ ان کے اعمال. اللہ نے کہا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اب جیسا عمل کوئی اختیار کرے گا بندے کا، اس بندے کا اللہ سے اتنا زیادہ تعلق مضبوط ہو جائے گا. تو اس میں تو جھگڑا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ تم یہ جھگڑا کر رہے ہو کہ یہ زیادہ محبوب یا یہ زیادہ محبوب، امت محمدیہ زیادہ محبوب یا یہود اور عیسائی زیادہ محبوب. اللہ نے کہا دیکھو میری طرف سے تو کلیئر ہے، میں تم سب کا رب ہوں. اب تم میرے کتنے لاڈلے ہو اس کے لیے اپنے عمل دیکھ لو. جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ میرا اتنا محبوب ہوگا. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اور اس میں خالی یہ کہنا کہ ہم اللہ کے چہیتے کام نہیں چلے گا، اس کا فیصلہ ہوگا بندوں کے اعمال سے. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا پورا خلاصہ اور پورا مضمون. اب آپ حضرات کو شروع کے دونوں حصے سمجھ میں آئے ہوں گے کہ پہلے والے حصے میں جو یہ بات کہی گئی کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، اس کا بھی مطلب میں نے عرض کر دیا. اور دوسرے والے حصے میں جو اس بات کا اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون زیادہ محبوب. آسان طریقہ ہے اپنے عمل کو اٹھا کے چیک کر لو. اور تیسرے والے حصے میں اللہ نے امت محمدیہ کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ایک پلس پوائنٹ ذکر کر دیا. کیا ذکر کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجیے آخر میں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آخر میں یہ جملہ بڑھوا دیا. یہ جملہ کہہ کے نا پتہ ہے ایک طرح سے میں یہ کہا کرتا ہوں امت محمدیہ سے اللہ کا تعلق زیادہ ہے، اس جانب تھوڑا سا پلڑا جھکا جائے. اللہ نے کہا یہ بھی کہیے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. شروع کی دو باتوں میں تو اللہ کی طرف سے بات ہو گئی.
یہ تیسری بات جو اللہ کہلوا رہے ہیں، نبی یہ کہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ چوٹ ہے یہود اور نصارہ پہ کہ تم اللہ کے اتنے قریبی نہیں جتنے قریبی اب یہ مسلمان ہیں اللہ کے نبی کے ماننے والے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اب آپ سوچیں گے اس سے کیسے سمجھ میں آیا؟ اب ذرا طریقہ سمجھیے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ سے ہمارا اللہ کے زیادہ نزدیک ہونا کیسے سمجھ میں آیا؟ حضور کے سامنے ایک تو مکہ کے کافر تھے، وہاں تو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ بھی بہت ساروں کو مانتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی تعداد تھی کہ شمار بھی نہیں کی جا سکتی جو انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے مکہ کے جو مشرک تھے ان کے لیے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ صحیح بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا؟ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کا مطلب یہ تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرک الگ ہو گئے، انہوں نے اللہ کو بھی مان رکھا تھا، اللہ کے علاوہ بھی مان رکھا تھا۔ قرآن پاک نے ان کے خداؤں کے کچھ نام بھی ذکر کیے، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى۔ اللہ نے نقل کیا کہ انہوں نے اپنے خداؤں کے نام کیا کیا رکھ رکھے، کچھ کے نام اللہ نے ذکر کیے۔ ایک کا نام عزا تھا، ایک کا نام منات تھا، اور ایک کا نام لات تھا۔ کیا؟ لات، ایک کا نام لات بھی تھا۔ یہ قرآن میں آیت میں نے سنائی ہے آپ کو، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى۔ تو یہ جو لات نام کا ان کا خدا تھا، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ایک خدا کو انہوں نے لات بنا رکھا تھا کہ اس کا نام لات ہے۔ تو یہ سب بنا رکھے تھے انہوں نے۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ والا جو جملہ ہے، مشرکین مکہ تو بالکل الگ ہو گئے، ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا اللہ کے نزدیک ہونے کا۔ رہ گیا مسئلہ کن کا؟ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ اب یہودیوں کے بارے میں دیکھ لیجئے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو جو شخص اللہ کی اولادوں کو ماننے لگ جائے وہ خالص اللہ کو ماننے والا کہلائے گا؟ ان کا بھی بیڑا صاف ہوا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ سے وہ بھی نکل گئے۔ اس کے بعد تھے سامنے عیسائی، ان کا کیا معاملہ تھا؟ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ خالص اللہ کو ماننے والے کہلائیں گے؟ نہیں، یہ بھی نکل گئے اس سے۔ تو اللہ کا یہ انداز دیکھے کلام اللہ کا، اللہ نے اس چھوٹے سے جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اللہ کے نبی آپ ان سے یہ کہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں، ہم نہ اللہ کا مددگار کسی کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اللہ کا تعاون کرنے والا کسی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا نظریہ کہ ہر چیز کس کے فیصلے سے؟ اللہ کے فیصلے سے۔ نہ ہم حضرت عیسیٰ کو، نہ موسیٰ کو، نہ ابراہیم کو، نہ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، کتنے بھی نبی آئے، ہم کسی کو اللہ کی اولاد نہیں مانتے۔ ارے ہم ان میں سے کسی کو تو کیا مانیں گے، ہم تو محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی اولاد نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے۔
کیونکہ ہمارا سیدھا کلیئر کٹ عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اس لیے اللہ کے مددگار مانتے ہیں کہ اللہ پہ اتنا لوڈ ڈالنا بھی تو صحیح نہیں، اس لیے مان دیں. یعنی اگر ہمیں وہ کہتے تھے کہ ساری درخواست، ساری اپلیکیشن ایک ہی دربار میں جائیں گی تو اوور لوڈ ہو جائے گا نا مسئلہ، اس لیے کہتے تھے کہ الگ الگ کر لو. چنانچہ انہوں نے الگ الگ کر لیے. سفر کی کامیابی مانگنی ہوگی اس کے لیے ایک الگ بٹھا دیا، رشتہ مانگنا ہوگا اس کے لیے الگ بٹھا دیا، گھر کے جھگڑے ختم کرانے ہوں گے اس کے لیے الگ بٹھا. انہوں نے تقسیم کر دیا تھا کاموں کو، لیکن اللہ نے ہمارا عقیدہ کلیئر کر دیا اللہ الصمد، اللہ کو کسی مددگار اور ہیلپر کی ضرورت نہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سارے کام ہر نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی کے بھی ہاتھ میں اللہ نے اختیار نہیں عطا فرمایا. ہمارا بالکل کھلا عقیدہ، پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں، صرف اللہ مالک ہے ہر چیز کا. لم یلد ولم یولد، اللہ نے آگے کہا اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی ٹکر کا کائنات میں کوئی نہیں. یہ ہے ہمارا صاف عقیدہ. اب ذرا اس آیت پاک پہ غور کریں. اللہ نے آپ حضرات کا مقام کتنے پیارے انداز میں سب سے اوپر پہنچا دیا. آپ غور کریں، وہاں یہودی اور عیسائی یہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کے زیادہ چہیتے. اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرو گے. پھر اللہ نے ایک فیصلہ کن بات کہہ دی کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا تعلق سب بندوں کے ساتھ رب کا ہے، اور تمہارا تعلق اللہ سے کتنا قریبی ہے یہ فیصلہ کریں گے تمہارے اعمال. اور اس کے بعد اللہ نے جو یہ جملہ بڑھایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اے نبی یہ کہہ دیجئے کہ ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. گویا کہ یہ کہہ کر اللہ نے آپ کا مقام سب سے بلند کیا کہ مکہ کے مشرک بھی غیر اللہ کے پجاری ہیں، یہودی بھی اللہ کے غیر کو اللہ کی اولاد مانتے، عیسائی بھی اللہ کی اولاد مانتے ہیں. لہذا بچے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ میں صرف کون؟ مسلمان. تو فرمایا کہ اب خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ان سے آگے اللہ کا چہیتا پھر اور کوئی نہیں. میرے بھائی سمجھ گئے آپ حضرات؟ یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہم سب کے لیے اور ہم سب امتیوں کے لیے کتنا بڑا احسان کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے حضور کی زبان سے کہلوا دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم سب صرف اللہ کی عبادت کرتے. حضور یہ بات کہہ کے بھی چلے گئے، لیکن کیا ہوتا ہوگا جب آج حضور کو یہ پتہ لگتا ہوگا کہ فلاں امتی اس بابا کی مزار پہ گیا، فلاں امتی اس مرے ہوئے بزرگ پہ چادریں چڑھا رہا ہے، وہ وہاں پہ جا کر کے بریانی کی دیگیں اتار رہا ہے، وہ صابر سے اپنی ضروریات مانگ رہا ہے، وہ اجمیر میں معین الدین چشتی کی قبر پہ جا کے اولادیں مانگ رہا ہے. اللہ کے نبی کو کس قدر اذیت ہوتی ہوگی. آپ کی شان اللہ نے ساری دنیا کے سامنے قرآن میں اعلان کر کے بلند کی ہے کہ یہ وہ امت ہے جو صرف رب کو پوجتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. یہ اللہ نے ہماری شان ذکر کی ہے، اور آج ہم اسی اپنی خاص شان کو اور اپنے اس امتیاز کو بھول بیٹھے اور ہم ہر جگہ پہ سجدوں میں پڑے. کیسا ہمارا ایمان ہو رہا ہے، کیسا ہمارا نعوذ باللہ معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا رہے.
کہ ذرا ذرا سی عقیدے کی غلطیاں یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ ہی چیز ہو اللہ کے یہاں برداشت ہے، لیکن عقیدہ توحید کے اندر کمی آئے یہ قطعاً برداشت نہیں. اسے بڑا مضبوط رکھا کرے. اب دیوالی آئے گی، مچھلی بنائیں گے، مچھلی ضرور بنائیں گے. کیوں بنائیں گے بھائی؟ بھائی مچھلی جو ہے یہ ہمیں جادو ٹونے سے بچا لے گی. مطلب ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل بھی مرغ بریانی میں ہی دکھ رہا ہے. یہ پکا لو یہ ہو جائے گا، یہ پکا لو یہ ہو جائے گا. ابا اماں کا انتقال ہو گیا، بریانی بنا کے کھلا لو، وہ جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے. اور یہ سارے کام کرو تو بڑھیا رہے گا. کھانے پینے پہ ہم نے سارا دین گھما رکھا ہے، سب کچھ کھانے پینے پہ چل رہا ہے. مچھلی پکا لو تمہیں جادو ٹونا نہیں ہوگا. ارے اللہ کے بندو، حضور نے کتنی اوتھینٹک چیزیں دی ہیں، وہ کیوں نہیں کر سمجھ میں آتی ہیں ہمیں؟ کل والے دن کتنے گھرانوں کے اندر مچھلی. میری کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، میں نے ویسے ہی پوچھا تاکہ اندازہ لگے. میں نے کہا سچ بتانا کیا بنا ہے؟ جی مچھلی بنائی ہے. کیوں بنائی ہے؟ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے. ارے اللہ کے بندے، سیدھا سیدھا اتنا کام کر لیتے کہ مغرب کے وقت میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے، اپنے سینے پہ دم کرتے، اپنے بچوں کے اوپر دم کرتے، پھر بیٹھ جاتے کہ کون جن اور کون شیطان آپ کو ٹچ کرتا ہے. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے ان باتوں کے اوپر. ہمیں یہ لگ رہا ہے یہ مچھلی بچائے گی. یہ مچھلی کہاں سے بچائے گی میرے بھائی؟ اللہ کے بندوں ذرا سوچنا تو چاہیے. یہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، آیت الکرسی دی ہے، اتنی بڑی بڑی پیاری چیزیں دی ہیں، ان کو کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ ان پہ عقیدہ جمائیے اپنا. 3 بار آیت الکرسی پڑھتے، دم کرتے، بے فکر ہو جاتے، کوئی ٹینشن نہیں. اب اگر کوئی جن آئے گا بھی تو انشاءاللہ وہ پھر بیت ہو کے ہی جائے گا. بھائی کسے آنا ہے؟ کیا پریشانی؟ تو اس لیے میں یہی بات کہا کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ رہیں. یہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم ہر چیز کا نفع نقصان کا مالک کسے سمجھتے ہیں؟ اللہ کو سمجھتے ہیں. تو پھر ہم مچھلی کو کیوں سمجھنے لگے؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا کہ جب یہاں پوچھا جائے منگل میں کہ سب چیز کا مالک کون، تو جواب سب کا اللہ، اور جا کے مچھلی پکائیں گے کہ یہ بجائے گی جادو سے. یہ کیسا عقیدہ ہے پھر ہمارا؟ عجیب و غریب معاملہ ہے یہ ہم سب کے یہاں میں. اللہ کے بندو ان اوتھینٹک چیزوں پہ رہیے، فرضی چیزوں کے چکر میں نہ پڑے. اللہ نے ہمیں بالکل ہر مسئلے کا حل دیا ہے، اور اس طرح کی ساری پریشانیوں کا سب سے تکڑا حل ہے آیت الکرسی. اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی چیز قریب نہیں آ سکتی. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، جو بھی لینا ہو اللہ سے لیں، جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگے. بندے کو کہیں اور کے بارے میں نہ ذرا سا خیال بھی نہیں لانا چاہیے کہ کہیں اور سے میرا کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ توحید کے ادب کے خلاف ہے. تو ذرا ذرا سی چیزوں میں. اب آج سورج گرہن دا، کتنے میسج آئے ہوئے، کتنے میسج ہمارے ایڈیٹر صاحب کے پاس میں، انہوں نے میرے پاس فارورڈ کر رکھے، جس کو پڑھ لو کہ بھائی سورج گرہن کے اندر مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حاملہ عورت اگر ہے تو سنا ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی چاقو نہ لے، ہاتھ میں کوئی چھری نہ لے، وہ کوئی کام نہ کرے، باہر نہ نکلے، چھت کے نیچے سے باہر صحن میں کھلے ہوئے میں نہ جائے. یہ سب کہاں سے چل گئے؟ اور کتنی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں فرضی ہیں، من گڑت ہیں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے دیا ہے ایسا حکم. بھائی یہ تو چاند اور سورج یہ گرہن لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟
اللہ کے نبی نے ان کا لاجک بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کسی بڑے کی موت ہوتی ہے تو چاند اور سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں لا ينکسفان لموت احد، یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ ان دونوں کو بغیر روشنی کا کر کے، ان کی چمک دمک کو پھیکا کر کے اللہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ انہیں 364 دن روشنی کے ساتھ نکال سکتا ہے، وہ ایک دن انہیں بے نور بھی کر سکتا ہے، اور جو رب انہیں بے نور کرنے پہ قادر ہے وہ ایک دن انہیں ختم بھی کر سکتا ہے۔ وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، اللہ اپنے بندوں کو یہ قدرت دکھا کے ڈرانا چاہتا ہے کہ بندوں ڈرو اس دن سے کہ جس دن یہ چاند سورج ذرہ ذرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اللہ اس قدرت کو بٹھانا چاہتا ہے یہ ہلکی سی کوئی جھلک دکھا کر کے، بس یہ ہے نمونہ اس کا۔ اب یہ ساری چیزیں چلا دی ہیں ساتھ میں کہ یہ نہیں کرنا یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا یہ ہو جائے گا۔ اب یہ پھر وہی ساری غلط باتیں جو ہم رات دن بتاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ عقیدہ مضبوط رکھیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہمارا نظریہ یہ ہے اور اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کے پجاری ہیں، صرف رب کو پوجیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے بھائی سارے حضرات؟ یہ ہے ہمارے سامنے یہاں پر آیت۔ اس کے بعد اللہ نے جو یہ لفظ ذکر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اخلاص۔ اخلاص آپ نے لفظ بہت سنا ہوگا، اخلاص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، تو کون ہوتا ہے یہ اخلاص اور کس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاص پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر؟ کیا ہے اخلاص کی تعریف؟ ذرا اخلاص سمجھیے، اخلاص کہتے کس کو ہے؟ علماء نے اخلاص کے بارے میں فرمایا، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، یہ زبیر نہیں ہے جبیر ہے جیم کے ساتھ میں، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ایک بڑے مشہور درجے کے تابعی ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اخلاص کس کو بولیں گے؟ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ عمل ہمارا صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھاوا اور نمائش کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ عمل صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھاوا یا نمائش مقصود نہ ہو، یہ کیا کہلائے گا؟ اخلاص کہلائے گا۔ یہ اخلاص ہے ایک بات۔ دوسری چیز یہاں پر اخلاص کے بارے میں ایک بڑے امام فضل رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور یہ بات ذرا ہمارے لیے سمجھنے کی ہے، ان کے الفاظ پہ غور کرنا۔ حضرت فضل نے کیا تعبیر اختیار کی؟ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے، یہ الفاظ ذہن نشین کریں، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا ریاکاری ہے۔ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ ریاکاری۔ تھوڑا سا یہ جملہ عجیب لگ رہا ہوگا، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا یہ ریاکاری یعنی دکھاوا ہے۔ ابھی پورا جملہ سن لیجئے، اور آگے فرمایا کہ دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ شرک ہے۔ ابھی مطلب سمجھاؤں گا اس کا آپ حضرات کو، جملہ دوبارہ سنیں۔ حضرت فضل فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟
ریاکاری، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ کیا ہے؟ شرک۔ مطلب سمجھیں ذرا اس کا۔ پہلا جو جملہ ہے کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا، یہ ریاکاری ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ مسجد میں ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے قرآن پڑھوں، قرآن کی تلاوت کا دل کر رہے، اب آپ گئے قرآن اٹھا کر کے لے آئے اور بیٹھ کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ کے دل میں کیا آ رہا؟ آپ کے دل میں یہ آیا کہ یہ سارے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے مجھے قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں گے، بڑا دیندار سمجھیں گے، بڑا دیندار سمجھیں گے۔ یہ خطرہ، اب یہ خیال آتے ہی آدمی کو ڈر لگا کہ یار یہ تو کیا ہو گیا؟ دکھاوا ہو گیا، تو اس لیے میں یہ عمل کر ہی نہیں رہا۔ قرآن بند کیا، طاق میں رکھا اور آدمی ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اس کو فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل چھوڑ دیا، تو گویا کہ یہ بھی ریاکاری ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ بہت سارے ہمارے بھائی ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے خود بخود یہ دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے۔ آپ فوراً یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ بھائی میں یہ عمل جو ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اب اگر میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی دیکھتا رہے، میرا عمل تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے ہم نے اپنا عمل چھوڑ دیا، تو یہ بتائیے کہ ہم جو نیک کام کر رہے تھے وہ ہم نے کس کی وجہ سے چھوڑا؟ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو یہی تو کیا کہلاتی ہے؟ ریاکاری۔ لہذا عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر کے چل رہے، اب ہم نے کیا نیت کی ہے؟ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں ہاتھ میں تسبیح لے کر کے، لیکن کبھی کبھی دل میں کیا بات آئے گی کہ بھائی تجھے یہ سارے دیکھ کر کے نا بڑا دیندار سمجھ رہے ہیں، محلے والے سارے بڑا نیک سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم نے اس خطرے سے کہ یہ ہمیں بڑا نیک سمجھ رہے ہیں تسبیح فولڈ کر کے جیب میں ڈال لی اور پڑھنی بند کر دی، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ اب ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ فوراً یہ سوچیں کہ بھائی میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں اللہ خوش ہو جائے میرے سے، باقی اگر کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی مجھے نیک سمجھ رہا ہے یا اس کا معاملہ ہے، اللہ کے یا مجھ سے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اپنے عمل میں لگے رہا کریں۔ تو یہ ہے بڑی اہم بات ہمارے لیے۔ اور آگے کا جو جملہ فرمایا وہ بڑا عجیب ہے۔ آگے انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی اگر کوئی ہم عمل کرے تو یہ خالی ریاکاری نہیں کہلائے گا، اب یہ تو شرک میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ہم عمل کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم تاکہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں، تو ہم نے اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی نیت کر لی، اور اللہ کے ساتھ جب بندوں کی نیت ہو جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ یہ اور بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اب اخلاص کا مطلب یہ نکلا کہ آپ عمل کریں، دل میں یہ سوچ لیں کہ میں یہ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب کوئی ہمیں دیکھ کر کے کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا، اس کی وجہ سے نہ تو ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کام کو چھوڑنا چاہیے۔ لوگوں کا تصور لا کے کام کرنا یہ شرک ہے، اور لوگوں کے خیال سے نیک عمل کو چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے۔ یاد ہو گئی یہ بات سب حضرات کو؟ تو کیا ترتیب ہوگی؟ جب عمل کریں گے تو کیا سوچیں گے کہ یہ عمل ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔
اب یہ سوچ کر کے کہ لوگ ہمیں اللہ والا سمجھیں گے یا یہ سمجھیں گے اور وہ سمجھیں گے اور ہم اس عمل کو چھوڑ دیں تو یہ کیا کہلائے گی؟ ریاکاری۔ اور اگر ہم عمل اسی نیت سے کریں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ بڑی ہمارے لیے کام کی چیز ہے۔ بندے کو ہمیشہ اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمل کے اندر بس اتنا سوچ لیں اللہ کے لیے ہے، اب کوئی کیا سوچ رہا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمارے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت یہاں پر ذکر فرمائی ہے، اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ تھی آیت نمبر 139۔ پوری سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو پوری آیت کا میں نے خلاصہ کر دیا، 3 حصوں میں یہ آیت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو، اس جھگڑے کی کیفیت بتا دی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے کہا اللہ ہمارا تمہارا سب کا رب ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی۔ اور تیسرا جو یہ جملہ اللہ نے کہا کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کہہ کر اللہ نے آپ کا مقام اونچا کر دیا اور اخلاص کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اب چلیں آگے آیت نمبر 140۔ آگے اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، کیا ترجمہ تھا اس کا؟ ان کی اولادیں۔ چلیں کچھ تو بندے فرض کفایہ ادا کر لیا کریں۔ فرض کفایہ کا مطلب تو پتہ ہے نا، جیسے آپ نے سنا ہوگا جنازے کی نماز کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور 7، 8، 10 آدمی محلے کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دے تو سب کی طرف سے گناہ ختم ہو جائے گا، پھر سب بخشے، کوئی حرج نہیں، سب معاف۔ تو آپ اس کو فرض کفایہ ہی سمجھ لیا کریں کہ 2-4 بھی جواب دے دیں پچھلی باتوں کا تو فرض کفایہ ہے، یعنی کم سے کم اوروں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ویسے یہ دل کے خیال کے لیے ہونا تو اسے چاہیے فرض عین والے درجے میں، یعنی ہر ایک کو بتانا چاہیے۔ تو آیت ہے یہاں پر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں کانو ہودن او نصارا، اللہ نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے لوگ یہودی اور عیسائی تھے۔ ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے یہودی اور عیسائیوں کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے حضرات، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یہ سارے یہودی تھے، یہ سارے عیسائی تھے؟ اللہ ان سے کہہ رہا ہے بتاؤ، جواب دو۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا قل اانتم اعلم ام اللہ، اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہہ دیجئے اور ان سے پوچھئے کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ آپ نے شروع میں سنا تھا وہاں اللہ نے کیا انداز اختیار کیا تھا جب یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان سب نے وصیت کی ہے کہ ہم سب یہودی اور عیسائی ہو کے مرے۔ وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ جس وقت ان حضرات کا انتقال ہو رہا تھا تم وہاں موجود نہیں تھے، اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، تمہیں کس نے بتا دیا کہ وہ حضرات یہ کہہ کر کے گئے تھے؟ تو جس انداز میں اللہ نے وہاں پہ بات کی تھی وہی انداز یہاں پر ہے۔
اب یہ سارے حضرات کیا کہتے تھے کہ بھائی ہم یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے، حضرت اسماعیل بھی یہودی، حضرت یعقوب بھی یہودی، حضرت اسحاق بھی یہودی، سب کو یہودی، یہ سارے یہودی. اچھا عیسائی کہتے تھے کہ یہ سارے عیسائی. یہ عجیب کھینچا تان مچ رہی ہے. اللہ نے انہیں ڈانٹا، قل اانتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ پتا ہے یا اللہ کو زیادہ پتا ہے؟ بڑے قابل بن رہے ہوگے، یہ تھے اور وہ تھے. اللہ نے کہا تمہیں کچھ نہیں پتا، اللہ جانتا ہے تم سے زیادہ کہ وہ کیا تھے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. یہ جو جملہ ہے یہ ذرا سمجھنے کا ہے اس آیت پاک کا. اتنی تو آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی، یہ کوئی نیا مضمون نہیں ہے، یہ پیچھے 10 بار آ چکا. لیکن اب جو یہ بات اللہ نے کہی ہے نا، اس کو سمجھیے. اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپا لے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کیا کرے؟ اللہ کی گواہی کو چھپا لے. اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اب یہ جو ٹکڑا ہے اللہ نے ظاہر سی بات ہے یہ کس کے لیے فرمایا ہے؟ انہی دونوں کے لیے. کون دونوں؟ ہاں، یہودی اور عیسائی. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپائے. اب کیا گواہی تھی ان کے پاس میں یا کیا چیز تھی جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو چھپا لیا؟ اس کا مطلب سمجھیں. اس کے 2 مطلب ہیں. اس جملے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں صاف تھا لکھا ہوا اور ساری چیز کلیئر تھی کہ حضرت ابراہیم، یعقوب، اسحاق، اسماعیل یہ کوئی بھی یہودی اور عیسائی نہیں تھے. یہ وہ بھی جانتے تھے اور ظاہر سی بات ہے ہو کیسے سکتے تھے یہ حضرات یہودی اور عیسائی؟ یہ وجہ میں آپ کو بہت پہلے سمجھا چکا ہوں. کیونکہ یہودیت اور عیسائیت، یہودیت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت بولو بھائی، موسیٰ علیہ السلام سے. اور عیسائیت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تو پھر یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہ تو موسیٰ اور عیسیٰ سے ہزاروں سال پہلے. یہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے؟ تو انہیں ساری باتیں پتہ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سب کچھ پتہ ہے پھر بھی چھپا رہے ہیں، پھر بھی چھپا رہے ہیں. اور انہیں پتہ ہے کہ ان سارے نبیوں نے نہ تو یہودی ہونے کی کسی کو وصیت کی، نہ عیسائی ہونے کی. اگر ان حضرات نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ مسلمان ہو کے مرنے کی وصیت کی. یہ سب ان کی کتابوں میں درج ہے، لیکن یہ اسے چھپاتے ہیں اور اس کو بتاتے نہیں ہیں. اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کی گواہی ہو پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہ ہو. سمجھ گئے اس جملے کا مطلب؟ تو یہ جو بات اللہ نے کہی کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی گواہی کو چھپائے، اس کا مطلب میں نے بتایا کہ ان کی کتابوں میں صاف تھا کہ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور اسحاق یہ سارے جو انبیاء کرام ہیں یہ سارے کیا نہیں تھے؟ بولو بھائی، یہودی اور عیسائی نہیں تھے. کوئی نہیں تھا یہ یہودی اور عیسائی. اور ان کی کتابوں میں درج ہے کہ ان لوگوں نے، نبیوں نے وصیت کی تو کائیں کی وصیت کی کہ تم کیا ہو کے مرنا؟ مسلمان ہو کے مرنا. لیکن یہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب کی گواہیوں کو چھپا رہے. یہ پہلا مطلب اس کا. دوسرا مطلب اس کا ایک اور ہے. دوسرا مطلب اس کا علماء نے یہاں پہ یہ تحریر فرمایا اس عبارت کا
کہ ان کی کتابوں میں حضور کی ساری علامتیں لکھی ہوئی نہیں. تورات، انجیل اور زبور میں اللہ کے نبی کی ساری علامتیں موجود تھیں، لیکن یہ سب ان علامتوں کو چھپاتے تھے اور پہچاننے کے باوجود لوگوں کو بتاتے نہیں تھے. اللہ نے اس پر یہ جملہ کہا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی گواہی کو چھپائے. ان کی کتابوں میں حضور کی ہر بات لکھی ہے، لیکن یہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے، نہ بتاتے ہیں اور نہ مانتے. تو یہ دونوں مطلب یہاں پر ہو سکتے ہیں. انہوں نے دونوں ہی کام کیے، یعنی ان کی کتابوں میں صاف تھا کہ ابراہیم، اسماعیل وغیرہ جتنے نبی گزرے، انہوں نے وصیت صرف مسلمان ہونے کی نہ تو یہودی اور نہ عیسائی ہونے کی، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی چھپایا. اور دوسری چیز یہ کہ ان کی کتابوں میں حضور کی ہر علامت لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی چھپایا. یہ ہے معاملہ یہاں پر ان حضرات کا. بلکہ میں نے ایک بار آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کی علامتیں تو بہت دور کی بات، حضور کے صحابہ تک کی علامتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، صحابہ تک کی. چنانچہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. وہ حضرات ایک جگہ سے واپس ہو رہے تھے، سفر سے واپس آ رہے ہیں. راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ آیا. راہب کا مطلب جو ان کے پوپ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، جو ان کے عبادت گزار، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، عیسائی اور یہودی، ان کا عبادت خانہ آیا. مسلمان وہاں سے گزر رہے تھے، وہیں پہ رک گئے. ملاقات ہوئی اس سے. اس نے پوچھا بھائی آخری نبی آنے تھے وہاں پہ مکہ کی زمین میں آ چکے؟ لوگوں نے کہا ہاں بھائی آ گئے. ساری باتیں پوچھتا رہا. جب ساری باتیں ہو گئی نا، صحابہ کہنے لگا ذرا اندر آؤ کمرے میں میرے ساتھ. اندر لے کر کے گیا. الماریاں بنی ہوئی تھی، پردہ پڑا ہوا تھا، اس نے لے جا کے پردہ ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں اندر اس نے مٹی سے نا تصویر بنا رکھی تھی، اسکیچ بنا رکھے تھے. جیسے ہی صحابہ کرام کی ان پر نظر پڑی، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے. وہ جو سامنے اسکیچ اس نے بنا رکھا تھا بالکل بعینہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شکل تھی. اس کے بعد وہ راہب کہنے لگا انہیں پہچان دو. مسلمانوں نے کہا بھائی انہیں کون نہیں پہچانتا، یہ تو نبی کے پہلے خلیفہ ہیں. اس کے بعد اگلی کھڑکی وہ ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر کی تصویر تھی. بہرحال انہوں نے سب کو بتایا، اس کو بتایا کہ یہ ہیں اور یہ ہیں. یہ حیران تھے. انہوں نے پوچھا آپ ملے ہیں ان سے؟ کہنے لگا میں نے تو نہ نبی کو دیکھا نہ ان کے ساتھیوں کو دیکھا. پھر یہ کیسے بنایا ہے آپ نے، یہ کیسے تیار کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات، انجیل، زبور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور نبی کی جو علامتیں اور نبی کے ساتھیوں کی جو علامتیں لکھی ہے ان کی علامتوں کے حساب سے میں نے یہ تصویر بنائی. اب تم نے اس کی تصدیق کر دی تو مجھے سکون ہو گیا کہ ہاں واقعی وہ سب علامتیں صحیح تھی. ان کتابوں کو دیکھ کے وہ اسکیچ بنا رہے. آپ اندازہ لگائیں. اور یہ بات فرضی نہیں، قرآن میں بھی کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے بتایا ان حضرات کی علامتیں اللہ نے تورات اور انجیل میں بتا رکھی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو یہودی اور عیسائی تھے انہیں تو سب پتا تھا. جب حضور کے صحابہ کے نقشے تک وہاں پہ بتا دیے گئے تو ساری چیزیں سامنے تھی، لیکن پھر بھی نہیں بتاتے. اللہ نے ان کے اوپر یہ زد فرمائی ہے ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی گواہیوں کو چھپا رہے ہیں. یہ ہے مطلب اس آیت پاک کا اور اس جملے کا.
آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے، کر لو جو حرکتیں کرنی ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر بات جانتا ہے، اللہ تمہاری مکاریوں سے غافل نہیں ہے۔ جب اللہ حساب کرنے پہ آئے گا تو اگلا پچھلا حساب سارا برابر ہو جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ خالی بنی اسرائیل کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ ہماری حرکتوں سے غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہاں بس ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے کہ جو پکڑ نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ اور اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 141 کے اندر، یہ آیت بھی پہلے گزر چکی ہے، اللہ کہتے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت ہے جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ انہیں وہ دے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو کچھ کرتے تھے اللہ ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں فرمائے۔ اس آیت کے تعلق سے یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہی آیت پہلے بھی آئی، اسی کو اللہ نے یہاں بھی ریپیٹ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے ذرا دوبارہ کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ تو مرد حضرات ہیں، آپ کو جب گھر سے سامان کے لیے بھیجا جاتا ہوگا آپ کو بتا دیتی ہوں گی بیگم کہ یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، ایک پورا سامان کا ذخیرہ بتا دیا۔ لیکن جب آپ گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو اس سارے سامان میں پھر جو سب سے مین چیز ہوتی ہے نا، قدم نکالتے وقت دوبارہ لقمہ دیا جاتا ہے، یہ چیز مت بھولنا لانی۔ بھائی ملے ہیں یا نہیں یہ لقمے؟ شادی شدہ حضرات بولے ہیں، سب کو ملتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے نکل رہے ہیں نا، قدم باہر نکال رہے ہیں، پھر ملے گا یہ لقمہ کہ یہ چیز مت بولنا، یہ تو ہر حال میں آنی ہے۔ تو جو چیز نا زیادہ اہم ہوتی ہے اسے ایک سے دوبارہ بار کہا جاتا ہے تاکہ دماغ میں اتر جائے۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے باپ دادا پہ بڑا گھمنڈ تھا، اللہ نے ان کا یہ بھوت پہلے بھی اتارا کہ تم اپنے باپ داداؤں کے چکر میں نہ لگو، وہ گزر گئے جو کچھ کر کے گزرے، تم سے تمہاری پوچھ، ان سے ان کی پوچھ ہوگی، پہلے بھی کہا۔ اور جب اب یہ ساری کلاس اللہ نے ان کی لے لی، ہر بات سمجھا دی، اخیر میں پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بس دماغ میں رکھنا کہ تمہارے لیے تمہارے باپ دادا کچھ کام نہیں آئیں گے، تم سے اللہ تمہارے عمل کا سوال کرے گا۔ یہ چیز ہے یہاں پر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور بعض مفسرین نے ایک اور اہم بات یہاں پہ لکھ دی ہے، انہوں نے ایک بات یہاں پہ یہ درج کی ہے کہ پہلے تو اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ باپ دادا پہ گھمنڈ مت کرنا، اور یہاں پر اللہ نے مخاطب امت محمدیہ کو بنایا، کہا کہ بھائی بنی اسرائیل کا معاملہ تو اپنی جگہ وہ گزر گیا، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نہ زیادہ باپ داداؤں پہ خالی فخر نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کچھ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں والوں کا مزاج بن گیا، بس کیا تعارف کرا دیں گے، کہاں کے ہیں؟ ہم اس شہر کے ہیں جس شہر کے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، تعارف کرا دیں گے۔ اور عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں منڈے بھی ہوں گے، ہمارے یہاں رسومات بھی ہوں گی، ہمارے یہاں الگ الگ بھی ہوں گی، ساری چیزیں۔ اب خالی تعارف کرا دیا کہ ہم اتنے بڑے شہر کے ہیں جہاں اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کو وہ ملے گا جو وہ کر کے چلے گئے، ہمیں ان کے کیے ہوئے سے نہیں، ہمیں وہ ملے گا جو ہم کر کے جائیں گے۔
اللہ کہہ رہے ہیں زیادہ نام لے لے کر کے خالی فخر نہ کرو، کتنے ہی بڑے کامیاب اور کامل اولیاء اللہ گزرے ہو، ہمیں جب فائدہ ہوگا جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، جب ہم اللہ نے کیسی مقبولیت دے رکھی ہے، فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں تو اپنا عمل کرنا پڑے گا۔ ابھی پرسوں والے دن، اتوار والے دن مدرسے میں مظاہر علوم میں وہ جو ہے نا آپ سب واقف ہوں گے، وہ مفتی انس اور ان کی اہلیہ ثنا خان، وہ تشریف لے کر کے آئے، تو دوپہر کا وقت تھا، وہ دونوں شوہر بیوی مدرسے کے اندر، اب سارے جگہ گھومے، سارا دیکھا، ہر چیز کا معائنہ کیا۔ اب یہاں آنے کی وجہ کیا بنی، کون سی چیز ہے جو یہاں کھینچ کر کے لے کر آئی؟ جب پوچھا گیا تو صرف یہ جواب ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی تعلیمات، وہ چیز ہے۔ اب نہیں پتا آگے پیچھے ابھی ہمیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے اولیاء اللہ کے مرکز کے اندر ہیں کہ ساری دنیا کے ان گئے ہوئے حضرات کے نام پہ آج بھی کھچ کے یہی آ رہی ہے۔ کس کی نسبت؟ حضرت شیخ زکریا صاحب، کہ جس جگہ کے وہ تھے، جہاں کے وہ تھے، ان سے ان جگہوں کو دیکھ لیں، ان جگہوں کی زیارت کر لیں، ان جگہوں کا معائنہ کر لیں تو وہ ساری چیزیں دیکھ لیں۔ اب وہ اپنے زمانے کی سیلیبریٹی رہی یا جو بھی کچھ رہی، اب وہاں پہ جہاں پہ کھانا بندہ مدبخ میں کہیں بھگونے دیکھتی پھر رہی ہیں، کہیں کچھ دیکھ رہی، کہیں کچھ دیکھ رہی، کہاں پہ آٹا گنتا ہے، کہاں پہ چکی چلتی ہے۔ تو میں کہہ بھی رہا ساتھیوں سے، میں نے کہا کہ یہاں کا آٹا بھی گندوا کے دیکھ لو۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اصل بات میں کیا بتا رہا ہوں، تلک امۃ قد خلت، گزر گئے، اللہ نے ان سے لیے ہیں کام، لیکن ہمیں کب فائدہ ہوگا؟ جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ نے کلیئر کر دیا، انہیں وہ ملے گا جو وہ کر کے گئے، ہمیں وہ ملے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے عمل صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر کے اندر ایک فارسی کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ سنا رہا ہوں میں آپ حضرات کو۔ بندہ عشق شدی، فرماتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، جامی شاعر کا لقب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عشق کا بندہ بن جا، نسب کو چھوڑ دے، عشق کا بندہ بن جا اور نسب کو چھوڑ دے، یعنی میں اس کی اولاد ہوں، میں اس کے خاندان سے ہوں، فرما رہے جامین چیزوں کو چھوڑ دے، عشق کا بندہ بن جا، یعنی اللہ کا عشق پیدا کرو اپنے اندر۔ یہ حسب نسب والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی اترانے والی چیز نہیں ہے، چاہے اونچی ذات ہو چاہے نیچی ذات ہو، پہنچنا قبر میں ہی ہے، سب کے بدن وہاں گل سڑ جانے، سب کا ریزلٹ وہی ہے۔ تو پھر کیا فخر کرنا ان باتوں کے اوپر، کیا ناز کرنا۔ آگے کہتے ہیں کہ دریرا فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ فلاں آدمی ہے، اس کا کی اولاد ہے، دنیا میں تو لوگ آپ کی نسبتوں کا خیال کریں گے کہ یہ اس کی اولاد ہے لہذا اس کی زیادہ عزت کرو۔ اللہ کے یہاں فلاں ابن فلاں نہیں چلے گا، اللہ یہ پوچھیں گے آپ کر کے کیا لائے ہیں، وہ عمل یہاں پیش کریں۔ تو یہ چیز ہے جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت کی ہے، اور اللہ ہمیں اس سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے، آج جا کر کے یہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ پہلے پارے کی اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا یہ سفر کتنا طویل رہا ہم لوگوں کا۔ یہاں پہ جو درس ہمارا شروع ہوا وہ 2017 میں 24 جنوری کو پہلا سبق ہوا تھا، 2017 کی 24 جنوری کو پہلا درس ہوا تھا جو یہاں تفسیر قرآن پاک کا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد 35 ہفتے لگے تھے تقریباً،
اس میں جا کر کے سورہ فاتحہ مکمل ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں یہ سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کا جو پہلا یعنی پہلے پارے کی جو پہلا سبق ہوا تھا وہ ہوا تھا 28 نومبر 2017 کو۔ کچھ تاریخیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ آتا پتہ رہے ہم کب سے ساتھ جڑے ہیں، کب سے یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ تو 28 نومبر 2017 کو ہم نے پہلے پارے کا پہلا سبق پڑھا تھا، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے آج اس کی تکمیل فرما دی۔ اب آپ حضرات یہ نہ گھبرائے کریں کہ کبھی ہم سال جوڑنے بیٹھ جائیں کہ 5ویں سال میں جا کے ہم نے تکمیل کی ہے، حرج کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بار بار بتایا ہے، ہمارا مقصد قرآن پاک کو آج کل کے ماحول کے اعتبار سے فتنوں سے واقف ہوتے ہوئے سمجھنا ہے۔ خالی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کی تلاوت کرتا جاؤں، ترجمہ کرتا جاؤں اور پارہ در پارہ ہم اسے مکمل کریں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے کہ شہر بھر میں ماشاءاللہ درس چل رہے ہیں، ہر چیز موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک جگہ پیسنجر گاڑی بھی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا، یہاں سے دہلی کے لیے ایک سے ایک ٹرینیں چلتی ہیں، شتابدی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن پیسنجر بھی جاتی ہے، تو پیسنجر ساتھ میں چلتی رہنی چاہیے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ پیسنجر گاڑی ہیں تو اپنا ٹک ٹک کر کے چلتے رہتے ہیں۔ تو 2-4 باتیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آج کل کے حالات سے فتنوں سے واقف رہیں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اور ان آیتوں میں اللہ جو ہمیں باتیں بتا رہے ہیں ان باتوں کو یاد بھی کریں، سمجھے بھی۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو ساری زندگی اہتمام سے قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اللہ نے یہ پہلے پارے کی عافیت سے تکمیل کرائی ہے، اللہ اسی طرح ہمیں عافیت سے آگے کا سلسلہ بھی شروع رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال جواب میں پہلا سوال آپ کا ہے، عقیقے کے لیے کارڈ تیار کرانا کیسے ہیں؟ یہاں تو شادی کے لیے صحیح نہیں ہم بتاتے، عقیقے کے لیے کیا بنائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ خود سوچیں، فضول خرچی ہے، بنا وجہ کی فضول خرچی۔ اب اگر کسی کو زبردستی فضول خرچی کرنی ہو تو کوئی حل نہیں ہے۔ اب خالی یہ عقیقے کا نہیں رہ گیا، اب تو ختنے کے بھی کارڈ چھپنے لگے کہ ختنے کی دعوت ہے، اتنے بجے ختنے ہوں گی اور اتنے بجے کھانا ہوگا، آپ حضرات تشریف لائیں۔ تو اب تو کارڈ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے اس قوم کا، جس قوم کے اندر جانوروں کی اور پرندوں کی بھی شادیاں ہونے لگیں؟ تو اس قوم کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ کچھ لوگ امام کی اقتدا میں بہت لمبے سجدے کرتے ہیں، امام سجدے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور مقتدی سجدے میں رہتے ہیں۔ امام سجدے سے کھڑا ہو جاتا ہے، مقتدی سجدے کے اندر رہتے ہیں، غلط ہے۔ جب امام اٹھ گیا ہمیں فوراً اٹھ جانا چاہیے، امام سے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، وہ غلط ہے۔ اگر ہماری 3 بار تسبیح پوری نہیں بھی ہوئی ہے نا، پھر بھی اٹھ جایا کریں، کیونکہ امام کے ساتھ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اگر پیسے ہم کہیں پا جائیں تو کیا کرنا چاہیے ان کا؟ جو مالک ہے اس تک پہنچانا ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اس کو جس طرح بھی پتہ ہو کریں، مالک تک پہنچائے، اور اگر کوئی طریقہ نہ ہو مالک تک پہنچانے کا تو کسی غریب کو وہ صدقہ کر لیں۔ لیکن اگر کل کو کوئی آ گیا اور اس نے اپنے پیسے مانگ لیے تو پھر ہمارے ذمہ لازم ہوگا کہ اپنی جیب سے وہ پیسے ادا کریں۔ تو اس لیے یہ حکم ہے اس کا، اگر کہیں سے پیسے اٹھائیں۔ حیض سے پاکی کا غسل لینے کا طریقہ بتائیں، کیا کوئی خاص طریقہ ہے؟ کیونکہ حدیث میں خوشبو والے کپڑے کو استعمال کرنے کو کہا گیا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب تم یہ پاکی کا غسل کرو عورتوں کو تو آپ نے خوشبودار چیز کا حکم دیا کہ یہ پانی میں ڈال لیا کرو۔ وجہ کیا تھی؟ گندگی ہوتی ہے نا حیض میں، بدبو گندگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لگاؤ گی، استعمال کرو گی تو ذرا صفائی ہو جائے گی اور بدبو ختم ہوگی بدن کی، تو وجہ وہ تھی۔ لیکن اب آج کل اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ آلریڈی اتنی اچھی چیزیں دستیاب ہیں آپ کے پاس میں کہ بدبو وغیرہ ویسی ہوتی ہی نہیں،
ایسے مسئلہ ہی نہیں ہوتا. کچھ نہ بھی ہو تو صابن ہی اتنا خوشبودار ہے کہ ساری خوشبو کی جگہ وہی ادا کر دیتا ہے. تو صرف صابن خوشبودار چیز کی ضرورت تھی, وہ تو صابن یوز ہی ہو رہا ہے, تو پھر الگ سے اس لیے کوئی خوشبودار چیز نہیں بتائی جاتی. کوئی درود بتا دیجئے جس کی فضیلت زیادہ ہو. سب سے زیادہ فضیلت والا درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی اور اللہم بارک. یہ پورا ملا کے ایک درود ہے اور یہ سب سے افضل ہے, اس سے زیادہ افضل کوئی درود نہیں ہے. ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں اور وہ حافظ ہیں اور وہ کلام پاک کی تفسیر کر رہے ہیں, کیا صحیح ہے؟ حافظ ہیں اور تفسیر قرآن کر رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بندے کو عربی گرامر اور عربی کے الفاظ سے واقفیت نہیں, وہ قرآن پاک کی تفسیر کیسے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے غلط ہے. البتہ اگر یہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی تفسیر ہاتھ میں لے کے جو اردو میں اس میں لکھی ہوئی ہے وہ اردو پوری پڑھ کے سنا رہے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کر رہے, جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھ کے سنا دیتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ خالی ایک سنانے کی کیفیت ہے, وہ تفسیر کرنے کی کیفیت نہیں ہے. اگر کسی صف یا مصلی پہ مکہ مدینہ کی تصویر ہو تو اس پر پیر رکھا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اگر تصویر کسی پہ بنی ہوئی ہے اور ہم اس کے اوپر پیر رکھ لیں تو حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ شریعت تصویر کو کوئی درجہ دیتی ہی نہیں ہے. شریعت میں تصویر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اگر وہ تصویر مکہ کی, خانہ کعبہ کی, مدینہ کی ہے تو شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اگر کوئی پیر رکھ دے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے مصلے ہمیں استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہے جس کے اوپر اس طرح کی تصویریں ہوں. وجہ یہ ہے کہ چاہے گناہ نہیں ہے پیر رکھنا, لیکن جب ہم اس پہ پیر رکھیں گے تو کم سے کم دل میں جو اس کی عظمت ہے ہمارے, وہ کم ہو جائے گی. جو دل میں ان جگہوں کا مقام اور مرتبہ ہے وہ گھٹے گا. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں پہ پیر نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے. اگر ایک جمعہ چھوٹ جائے تو کس طرح ادا کریں اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہو تو؟ اگر جمعہ نکل گیا تو آپ کہیں اور پڑھیں, کہیں اور بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں. تو یہ طریقہ ہے, اور اللہ سے توبہ کریں. بندے نے, چونکہ یہ بہت سخت گناہ ہے, اگر ایسا ہوا ہے اللہ سے توبہ کریں. استاد کے سامنے مذاق کرنا, ان کی جگہ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ بھائی بہت غلط ہے. استاد کے سامنے ہنسی مذاق اور ان کی جگہ پہ بیٹھ جانا, لا حول ولا قوت, یہ تو بہت ہی زیادہ بے ادبی کی بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اساتذہ کا جتنا ادب کریں گے اتنی علم میں برکت ہوگی. وہ چاہے استاد کسی لائن کے ہو, ہر لائن کے استاد کا ادب کرے. اور ان کی جگہ پہ بیٹھنا انتہائی بے ادبی کی بات ہے, نہیں کرا کریں ایسا. یہ پوچھ رہے ہیں 149 کا ریچارج ہوتا ہے اور موبائل والا ہم سے 150 روپے لیتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ دے کیوں رہے ہیں بھائی؟ وہ زبردستی تو نہیں لے رہا نا, اس نے 149 کا ریچارج کیا, آپ 149 پکڑائیں اس کے ہاتھ میں, منع کرے گا وہ. وجہ کیا بنتی ہے؟ ہم نے 150 دی ہے, اب وہ ایک سکہ کہاں ڈھونڈے؟ وہ کہتا ہے سکہ ہے نہیں, کچھ تو آپ کو ٹافی پکڑا دیتے ہیں کہ لوگ چوستے ہوئے چلے جاؤ یہ ٹافی. اب وہ ٹافی مل گئی ہاتھ میں, اور کچھ یہ کرتے ہیں کہ اب کچھ ہے ہی نہیں, نہ ٹافی ہے نہ سکہ ہے. تو اب آدمی بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو میں نے چھوڑ دیا. تو جب ہم خود راضی ہیں تو پھر اس پہ کیوں الزام دے رہے ہیں؟ یا تو ہم اس سے کہہ دیا کریں کہ یہ 1 روپیہ ادھار ہے, اگلے ریچارج میں لگا لینا, اگلے ریچارج میں لگا لینا. تو ہم خود بھی تو سوچیں, جب ہم راضی ہیں, مثل مشہور ہے نا, جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ تو جب ہم بھی راضی وہ بھی راضی کہ تو بھائی 1 روپیہ رکھ لے, اور وہ بھی رکھ لے رہا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جائز ہے, پھر گناہ نہیں ہے. مولانا مودودی کون تھے اور ہم ان کی تصانیف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیں مولانا مودودی رحمہ اللہ, جو یہ شخص گزرے ہیں, عالم تھے, لیکن ایک جگہ بڑی بنیادی غلطی ہے. کیا؟ وہی والی غلطی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ والا جو عقیدہ ہے,
اس کے قائل نہیں تھے. جو آپ نے سنا ہے وہ عقیدہ اس کے قائل نہیں تھے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے حساب سے تو وہ عقیدہ بنیاد ہے ساری باتوں کی, اور وہ اس کے قائل ہے نہیں, تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ نہ پڑھیں, تاکہ اگر پڑھیں گے تو شک شبے میں گرفتار ہوگا آدمی, تو اس سے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو نہ چھوئیں. چھوٹے بھائی کی چغلی کرنا کیسا ہے؟ تو کیا بڑے بھائی کی جائز ہے کیا؟ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو, چغلی کرنا یعنی ادھر کی بات ادھر لگانا بالکل ناجائز اور حرام ہے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. جب غسل دے کر جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کے چاروں طرف کھڑے ہو کر یاسین پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جنازہ تیار ہو گیا, اب چاروں طرف اہتمام سے کھڑے ہو کے یاسین پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 2-4 جگہ لوگ اس طرح پڑھ دیں گے پھر یہ رسم بن جائے گی. 2-4 جگہ ہو گیا نا, پھر اسے رسم بنا لیں گے کہ ہر جنازے میں چارپائی کے چاروں طرف کھڑے ہو کے یاسین پڑھو. بھائی پڑھنی ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو, تب بھی ثواب پہنچے گا. چاہے چاروں طرف کھڑے ہو کے پڑھو تب بھی ثواب پہنچے گا. تو وہیں کھڑے ہو کر کے اتنے اہتمام سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیٹھ کے پڑھیں, کیونکہ ثواب تو پہنچ ہی رہا ہے. اگر کوئی عورت عدت میں مر جائے تو کیا وہ جنتی ہے؟ دیکھیں, عدت میں مرنے کی وجہ سے جنت کی فضیلت کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. البتہ اللہ اگر اسے الگ سے اپنی رحمت سے عطا فرما دے وہ ایک الگ بات ہے. یعنی عدت میں موت کی یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جنت ملے گی. باقی اللہ کے فضل سے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے عطا فرما سکتے ہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت سی عورتیں نماز پڑھتے ہوئے ہلتی ہیں, تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ بھائی کمال ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے یا ہماری جاگنگ چل رہی ہے, بدن کو اپنے روک کے رکھنا چاہیے, بالکل یکسوئی سے نماز کو ادا کریں. نماز میں ہلنا ڈلنا بالکل غلط ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نماز ہل ہل کے نہ پڑھا کریں. پوچھنا یہ ہے کہ حضور نبوت سے پہلے کس شریعت پر عمل کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے ملنے سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کچھ باقی رہ گئی تھی, ان تعلیمات کے مطابق عبادت کرتے تھے, اور زیادہ تو کچھ تھا نہیں. اور وہ بھی جو کچھ اکثر تھی وہ لوگوں نے گڑبڑ کر دی تھی, لیکن جو کچھ بھی تھوڑا بہت صحیح شکل میں اللہ کے نبی تک پہنچا تھا, آپ علیہ السلام اس کے مطابق عبادت فرما دیتے تھے. یہ سوال پوچھا ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے سارے معنی لکھے, نام پوچھے, نام یہاں نہ پوچھا کریں. اور یہ بھائی خدا کے واسطے ایسے ایڈورٹائز نہ لایا گئے. اب یہ پرچی دی ہے, اس پہ لکھا ہے کملا پسند. اب اس کے اوپر لکھ کر ذرا مہذب سی بھیج دیا کریں, ذرا یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایسی چیزوں کی. اگر کسی کا صرف نکاح ہوا ہو تو وہ اپنی سسرال جا سکتا ہے یا نہیں؟ کتنا شوق ہے سسرال جانے کا. ابھی نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, بندہ پوچھ رہا ہے میں ابھی سے سسرال چلا جاؤں. بالکل چلے جائیے, کون منع کر رہا ہے؟ بھائی آپ نکاح سے پہلے بھی جا سکتے ہو سسرال. مطلب آپ وہاں جائیے, جا کر کے جو مرد حضرات ہیں ان سے ملاقات کیجیے اور آ جائیے. خواتین سے کسی سے نہ ملیے, تو چاہے شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو, جب چاہے چلا جائے آدمی. اور نکاح ہو گیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نکاح ہونے کے بعد میں تو بالکل اجازت ہے. یہ تو گھر والوں کی زیادتی ہے کہ وہ جانے نہیں دے رہے اور ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں. آپ سب حضرات اپنے مسئلے مطلب کہ خود پتہ رکھا کریں کہ نکاح ہونے کے بعد آپ کے پاس مکمل اتھارٹی ہے, آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, اور کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے. عرض یہ ہے کہ والدہ عدت میں, اور آپ سے پوچھنا ہے کہ والدہ کو عدت میں کیا پڑھنا ہے اور کیا عمل کریں, کیا وہ گھر کے کام کر سکتی ہیں نہیں. عدت کے اندر عورت گھر کے کام کرنا چاہے کر سکتی ہے, باقی عمل کی کوئی خاص وہ نہیں ہے. جو بھی ذکر و اذکار ہیں, کلمہ, درود, دعا, تسبیحات, سب کچھ پڑھیں. شریعت نے کوئی خاص طریقہ عبادت کا نہیں بتایا ہے. شادی کرنے کا جائز اور مکمل طریقہ,
مکمل طریقہ بس اتنا ہے کہ آپ رشتہ دیں اور نکاح کر کے لڑکی کو اپنے گھر لے آئیں، اور پھر اللہ نے جو گنجائش دی ہو اس کے مطابق آپ ولیمہ کر دیں، اور اگر نہ ہو گنجائش تو ساتھیوں کو فون کر دیں کہ اپنے گھر سے ناشتے دان پیک کرا کے لے آنا، ہم سب ساتھ میں بیٹھ کے کھا لیں گے۔ تو یہ بھی ایک ولیمے کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنا ایک ولیمہ ایسے بھی فرمایا ہے۔ تو بس یہ ہے سیدھا زیادہ طریقہ، کوئی اور خرچہ ہی نہیں، آدمی اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ ربیع الاول کو عورتیں کہتی ہیں کہ 12 وفات ہے اور اس دن کو بڑا سمجھتی ہیں، اس دن اپنے گھر میں بریانی حلوہ وغیرہ بناتی ہیں۔ یہ سب ہم بتا چکے ہیں کہ غلط عمل ہے، اس طرح کے عمل نہیں کرنے چاہیے، یہ سب بدعات کی لائنز ہے، ہمیں نہ خوشی منانی ہے نہ غم، کیونکہ اگر اللہ کے نبی کی ویسے ولادت کی وہ تاریخ طے ہے نہیں، لیکن اگر ہے بھی تو اسی دن آپ کا انتقال بھی ہے، تو پھر نہ تو خوشی منانا سمجھ میں آتا ہے نہ غم منانا، جیسے عام دن ہے ویسا گزارا کریں۔ جو عورت حمل سے ہوتی ہے وہ رمضان کے روزے رکھتی ہیں تو عورتیں اس کو کہتی ہیں اس کو ڈبل روزے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں اللہ اپنے فضل سے اس کی پریشانی کو دیکھ کر ڈبل کیا، کتنے بھی ہزاروں گنا ثواب دے دے وہ اللہ کی مرضی بندے کے اخلاص کو دیکھ کر۔ لیکن بہرحال فضیلت ایسی کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ عمل کی حالت میں روزہ رکھو گی تو ڈبل ثواب ملے گا، باقی اللہ اس کے اخلاص کی وجہ سے جتنا چاہے دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال پوچھا ہے دل باغ بیڑی سگریٹ بیچنا کیسا ہے؟ بھائی یہ جو چیزیں ہیں گندگی والی، ان کا بیچنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر ایسی گندی چیزوں سے بچے تو زیادہ اچھا ہے کہ ہماری شرکت ان کو بیچنے میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے اگر کوئی بیچ رہا ہے تو اس کی آمدنی حرام نہیں کہلائے گی، بہرحال آمدنی اس کی حلال ہے، بیچنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن ہماری شرم اور حیا اور اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ چیزیں نہ بیچیں۔ معاشرے میں یہ عام ہے کہ جب کسی کے یہاں میت ہوتی ہے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو زیادہ تر حضرات وہاں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، نہ کہ ایصال ثواب۔ اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ دیکھیں واقعی میں ایسا ہوتا ہے، میت میں جائیں گے، کرسیاں ڈلی ہوں گی، سارے بیٹھ کے باتوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہ جائیں اور جا کر کے بیٹھیں اور بیٹھ کر میت کو کچھ پڑھ کے ثواب پہنچایا کریں، اپنے آپ کو پہنچایا کریں، تاکہ اپنا فائدہ ہو اس بھائی کا فائدہ ہو۔ تو باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن ایسے خاص موقعوں پر اپنے اس عزیز اور مسلمان بھائی کو کچھ خاص ہدیہ دینا چاہیے تاکہ وہ آخرت کی جو اس کی منزل ہے وہ آسان ہو، اور ہدیہ ایصال ثواب سے بڑھیا اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو خوب کثرت سے ایصال ثواب کیا کریں۔ ہم نے قبولا تھا کہ بچے کا عقیقہ کریں گے لیکن گنجائش نہیں ہے، تو ہم ایک بکرا لے کر کسی مدرسے میں غریب کے گھر دے دیں، یہ عقیقے کے نام کا لگ جائے گا یا نہیں؟ پہلی بات یہ میں نے بتایا حقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ ہوتا ہے۔ کیا ہے صحیح لفظ؟ عقیقہ، حقیقہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ سوال بڑا عجیب و غریب ہے، بکرا خرید بھی لیا اور آ بھی گیا، اب نہ کرنے کی گنجائش کا مطلب میری سمجھ سے باہر ہے۔ اصل تو بھائی بکرا خریدنے کی وہ تھی بات، جب وہ خرید لیا گیا اور آ گیا، اب آگے یہ لکھا جا رہا ہے کہ گنجائش نہیں ہے عقیقے کی، تو اب کائیں کی گنجائش پیدا کر رہے؟ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال جب بکرا گھر میں آ گیا، کسی قصاب کو بلا کے اسے کٹوائے، 500-700 روپے قصاب کو دیں، گوشت تھیلیوں میں پیک کرا کے گھروں میں بھجوانے، عقیقہ تو ہو ہی گیا ہمارا۔ جو کام آپ نے بکرا خرید کے کر لیا، جو یہی تو اصل کام تھا۔ اب دیکھیں، جو بات میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر رسمیں اتنی حاوی ہو گئی کہ ہم نے جو دین ہے نا اسے بھول گئے، رسم کو دین سمجھ لیا۔ یہ بکرا خریدنے کے بعد آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ عقیقے کی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ شریعت کے حساب سے بکرا خریدنا ہی بس اصل تھا، عقیقہ نمٹ گیا، اب آگے تو خرچہ کوئی ہے ہی نہیں شریعت کے حساب سے۔
بس کٹوانا ہے اسے اور تقسیم ہوگا. تو یہ ہوتا ہے نتیجہ رسموں میں مشغول ہونے کا. جو اصل دین ہے وہ بندہ بھول جاتا ہے اور رسموں میں مشغول رہ جاتا ہے. معلوم یہ کرنا تھا کہ اگر شوہر کی چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آئے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے, کوئی دعا یا تسبیح بتا دیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ رہا ہے تو صرف ایک حل یہی ہے کہ صبر کریں, برداشت کریں, کیونکہ یہی ایک گوٹ ہے جو انسان کو سکون دلا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں. باقی اس کے سدھرنے کے لیے اگر وہ گڑبڑ ہے تو وہی آیت ہے جو آپ کو میں بارہا بتا چکا ہوں, سورہ فرقان کی آیت نمبر 74. ہر نماز کے بعد آیت نمبر 74, یہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کے دم کریں, کھانے پہ دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ آپس میں محبتیں رہیں گی. بچے موبائل بہت دیکھ رہے ہیں, نافرمان ہو رہے ہیں, کوئی تسبیح بتائیں. ہر کام تسبیح سے نہیں ہوتا ہے. وہی بات جو میں نے کہی ہے, بچے موبائل دیکھ رہے ہیں, کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اماں ابا بھی تو یہی کر رہے ہیں. اس نے پیدا ہوتے ہی یہی دیکھا ہے کہ میری ماں رات دن اسی میں لگی رہتی ہے, میرا باپ رات دن موبائل میں لگا رہتا ہے, تو بچہ بھی لگے گا ہی لگے گا. تو اس لیے ہمیں تسبیح پڑھنے کی نہیں, ہمیں موبائل خود چھوڑنے کی ضرورت ہے. جب ہم بڑے نہیں استعمال کریں گے تو چھوٹے بھی اس غلط چیز سے محفوظ رہیں گے. ذہن کمزور ہے, زیادہ تر کام بھول جاتے ہیں, یاد نہیں رہتے, کیا کریں؟ دیکھیں ذہن کی قوت کے لیے بار بار میں نے بتایا, آپ گناہ کرنا بند کر دیں, اللہ ذہن کو تیز فرما دیں گے. ہم گناہ سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہمارا ذہن اچھا چلے گا. اللہ تعالیٰ پھر دماغ میں نا برکت اور نور پیدا کرتے ہیں, پھر بندے کا ذہن بہت اعلیٰ درجے کا چلتا ہے. تو اس لیے گناہوں سے بچا کے رکھیں. اذان میں حی علی الصلاۃ کے وقت دائیں بائیں دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھنا, گردن گھمائی جاتی ہے حی علی الصلاۃ پہ دائیں جانب, حی علی الفلاح پہ بائیں جانب. صحیح ہے اور سنت سے ثابت ہے, لہذا اذان میں بھی اور اقامت کے اندر بھی اس کو پھیر لینا چاہیے. وتر میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ وتر کے اندر دعائے قنوت کے بعد میں درود پاک پڑھنا صحیح نہیں ہے, وہاں پہ اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. جب تیسری رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھیں تو اس کے ختم کرتے ہی رکوع میں چلے جایا کریں, اس کے بعد درود نہ پڑھا کریں. درود جو پڑھا جائے گا وہ اتحیات کے بعد پڑھا جائے گا, جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے. گیم ریفر کرنے پر پیسے ملتے ہیں, ان کا استعمال کیسا ہے؟ آپ نے گیم ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر دوسرے کو ریفر کیا, اس نے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے کھیلا, آپ کو 50 روپے ملے. ظاہر سی بات ہے یہ دوسرے کی گناہ میں مدد کرنا ہے, لہذا اس پہ کمائی جو ہوگی وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی. اس چیز کو ذہن میں رکھیں, اس سے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ نے فرمایا کہ گناہ میں اور ظلم زیادتی میں کسی کی مدد مت کرو. ہم اس کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, وہ آمدنی حلال نہیں ہوگی. کھڑے ہو کر قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہو کر اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے بالکل اجازت ہے, پڑھ سکتا ہے. آپ قرآن چاہے کھڑے ہو کے پڑھیں, چاہے بیٹھ کے اور چاہے لیٹ کے قرآن پڑھیں, جائز ہے آپ کے لیے. لیکن لیٹ کے پڑھنے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر قرآن ہاتھ میں لے رکھا ہے تو لیٹ کر پڑھنا پھر بے ادبی. لیٹ کر کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ قرآن پڑھیں جو آپ کو زبانی یاد ہے, تو وہ آیتیں وہ سورتیں پڑھتے رہا کریں لیٹنے کے بعد میں جو ہمیں حفظ یاد ہیں. مفتی صاحب پچھلے قرآن پاک کی تفسیر میں یہی سیکھا کہ عمل وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا ہے, وہی دین ہے. اس کے علاوہ دین کی کوئی بات ہوگی اگر اس کا ثبوت نبی اور صحابہ کے عمل سے نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خانقاہوں میں جو 12 تسبیحات کا ذکر ہوتا ہے اونچی آواز سے ہوتا ہے, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ کوئی ایک دلیل دیں جس میں یہ ذکر اس طریقے پر کرایا ہو اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے. بھائی سمجھ گئے پورا سوال؟ وقت درکار ہے جواب کا, لیکن میں آپ کو بالکل چھوٹا سا جواب دے رہا ہوں.
انہوں نے پوچھا ہے کہ بلند آواز سے خانقاہوں میں ذکر ہوتا ہے، اس کا ثبوت کہاں سے؟ اس کے اوپر تقریباً 6 سے 7 حدیثیں ہیں جن سے بلند آواز سے ذکر کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ابھی فی الحال میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی، ایک صحابی کہتے میں جا رہا تھا، مجھے قبرستان میں روشنی محسوس ہوئی۔ وہ کہتے میں وہاں گیا، جا کے دیکھا تو حضور علیہ السلام قبر میں اترے ہوئے ہیں اور ایک صحابی کی لاش کو اتار رہے ہیں، یعنی دفن کا عمل چل رہا ہے، اور وہاں پہ لوگوں نے روشنی کر رکھی۔ یہ بھی جا کے کھڑے ہو گئے، میت دفنائی جا رہی ہے وہاں پر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کو اتارنے خود حضور یہاں پہ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہ شخص تھا، اس کی صفت انہوں نے ذکر کی، کانا یجہر بالذکر، جو بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ اللہ کے نبی اسے قبر میں اتارنے خود رات میں بنفس نفیس تشریف لے کر کے گئے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، بلند آواز سے ذکر کا ثبوت اس حدیث پاک سے ملتا ہے۔ باقی ایک ساتھ بیٹھ کر جیسے خانقاہوں میں ذکر ہوتا ہے، بہت سارے حضرات بیٹھ کر کے ذکر کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اذا قعد قوم یذکرون اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، یا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ایک قوم بیٹھتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اذا قعد قوم یذکرون اللہ، پوری ایک قوم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتی ہے تو حفتہم الملائکہ، حضور کہتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت اللہ کی انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ ان پہ آسمان سے سکون کو نازل فرما دیتا ہے۔ یہ وہاں پہ مسلم شریف کے اندر سند صحیح کے ساتھ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے ایک ساتھ بہت سارے حضرات کا اللہ کا ذکر کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیث ہیں۔ البتہ ایک طریقہ جو کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے، کیا ایک آدمی بیٹھ جائے گا اور وہ کہے گا لا الہ الا اللہ، اب وہ جو ہوں گے دوسرے وہ کہیں گے آگے گا محمد الرسول اللہ، یعنی ایک لے بنا کے سارے حضرات ایک ساتھ جو بولتے ہیں وہ نہیں ثابت ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اللہ کا فضل ہے اس انداز کا ذکر ہماری خانقاہوں میں کہیں نہیں ہوتا۔ جو ہمارے یہاں کی خانقاہیں ان کے اندر آدمی جاتا ہے، اپنی تسبیح اپنا ذکر جو اسے کرنا ہے وہ اپنا ذکر وہاں کرتا ہے، کوئی آہستہ کرتا ہے کوئی تیز کرتا ہے، آہستہ کا بھی ثبوت ہے اور تیز کا بھی ثبوت ہے، بندہ جس طرح چاہے اس طرح عمل کر سکتا ہے، لیکن کسی خاص طریقے کو ضروری نہ سمجھے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارے طریقے صحیح ہیں، جو آہستہ کرے وہ بھی ٹھیک، جو تھوڑی بلند آواز سے کر لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ میں نے دونوں طرح کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے تاکہ اس طرح کی بات ذہن میں نہ آئے۔ بڑا لمبا سا ہے لیکن اس کی 2 لائنیں پڑھ دیتے شروع کی۔ انہوں نے لکھا ہے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم اپنے سبق دینی تعلیم یاد کر رہے ہوں اور والدہ کسی کام کے لیے بلائیں تو اپنا دینی کام میں مشغول رہیں یا والدہ کا کام کریں؟ دینی کام کر رہے ہیں اور والدہ نے آواز لگائی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے اب حکم ایسی صورت میں یہ ہے کہ والدہ کو اطلاع کر دیں کہ میں کام میں مشغول ہوں، فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ یہ دی کہ وہ ادھر چیخ رہی ہے، بندہ جواب بھی نہیں دے رہا، یہ غلط ہے۔ ماں اور باپ جب آواز لگائیں، ہم دینی کام چاہے کر رہے ہیں لیکن جواب دے دینا چاہیے کہ میں مشغول ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ ہاں اگر ہمیں یہ لگے کوئی ایمرجنسی ضرورت ہے تو پھر تو دینی کام چھوڑیں اور جس عمل میں بھی لگے اسے چھوڑ کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اگر کوئی اللہ نہ کرے اچانک کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اس مجلس میں ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنی باتیں اس مجلس کے اندر بتائی گئی ہیں اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت میں جو یہ قرآن پاک کے ہمارے پہلے پارے کی تکمیل ہوئی ہے اللہ ہمیں اسی طرح اخلاص سے محنت سے میرے مولا ہمیں ساری زندگی قرآن سے جوڑ کے رکھنا۔ اللہ ہمیں ساری زندگی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن پہ مر مٹنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سے صحیح محبت اور عشق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس کی ایک ایک تعلیم پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھائی ہماری بہنیں وقت نکال کے درس میں شریک ہیں اللہ سب کی شرکتوں کو قبول فرما۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جس کی جو بھی ضرورت ہو اللہ اس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اللہ اس کی تمام جائز ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں امن اور امان قائم فرما۔ اللہ سکون اور عافیت نصیب فرما۔ اللہ بدامنی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما اور جو ضروری ہو اور رہ گیا ہو بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔